وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اگر ملازمت کرنا واقعتاً ان کے لیے مجبوری بن جائے اور وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کو برقرار نہ رکھ سکتی ہوں، کوئی صورت ممکن نہ ہو اس کے بغیر، تو سب سے پہلے تو ان کو خواتین کے سیکٹر میں ملازمت کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خواتین کے سیکٹر میں جہاں مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ میل ملاپ نہ ہو، مردوں سے بالکل الگ تھلگ ہو، صرف عورتوں کا اس میں عمل دخل ہو، وہاں پر اس کو ملازمت کرنی چاہیے۔ اور اگر وہاں پر بھی ممکن نہیں ہوا، میسر نہیں ہے، تو مردوں والے کسی شعبے میں اس کو ملازمت ملی ہے، اور یہ واقعتاً حقیقی مجبوری ہے۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جعلی مجبوریاں۔ حقیقی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بندے کی جان جا رہی ہے یا اس کے کسی بوڑھے ماں باپ کی جان جا رہی ہے جو ہلنے جلنے سے قاصر ہیں، اگر یہ ملازمت نہیں کرتی، اس کو مجبوری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جعلی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ لائف سٹائل اچھا ہو جائے اور فلاں چیزیں حاصل ہو جائیں، ساز و سامان گھر کا بنا لیں، یہ کوئی مجبوری، اس کو مجبوری کہتے ہی نہیں ہیں، اس کو مجبوری سمجھنا ہی غلط ہے۔ تو ویسے اسلام نے عورت کو جو ہے نا وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ مردوں کا کام ہے کمائی کر کے لانا، کمانا اور گھر کی تمام ضروریات کا بندوبست کرنا۔ اسلام میں یہ مردوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، خواتین کی نہیں ہے بالکل۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے باپ کی اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے، لڑکی کی ہے ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اگر باپ مر گیا ہے، بھائی ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور چاچا تایا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کو کما کر دینے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں ہے اور یہ ایک بچی ہے مثلاً، تو پھر جو ہے نا وہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ یہ مر جائیں گی اگر یہ کوئی آمدن کا ذریعہ پیدا نہیں کریں گی۔ تو پھر آمدن کا ذریعہ پیدا کرنے کے لیے جو میں نے اوپر تفصیل بتائی ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ تو اگر مردوں کے اندر کام کرنا پڑے تو پھر یہ ان کورڈ چہرے سے نہیں جانا، چہرے کو بھی کورڈ کرنا ضروری ہے۔ اس کے دلائل قرآن مجید میں بہت سے ہیں۔ سورہ نور کی 29 اور 30 نمبر 2 آیتیں، یہ آپ ترجمے سے بھی پڑھ لیں اور ان کی تفسیر بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس تفسیر ہو، تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اس تفسیر سے یہ 29 اور 30 نمبر آیتوں کی تفسیر پڑھ لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مسلمان عورت کے لیے اپنے پورے جسم کو کورڈ کرنا ضروری ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ پاؤں کی ایڑیاں بھی کورڈ کرنی ضروری ہیں۔ جب پاؤں کی ایڑیاں کھلی چھوڑنا کسی غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے، تو چہرے کو وہ کھلا چھوڑنا، ان کورڈ رکھنا، وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔